جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی ام حرام بنت ملحان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ اکثر دن کو ان کے ہاں تشریف لے جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہے اور خادم رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی رضائی ماں بھی ہیں اور رضائی خالہ بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ تھا، رضا تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی عمر کی عورت تھی تو ان کے پاس چلے جاتے تھے۔ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ام حرام اس وقت حضرت عبادہ بن صامت جرنیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ فدخل علیہ یوما فاطعمته، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا۔ ثم جلست، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تفلی رأسہ، ثم جلست، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلی سائڈ بیٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کنگالنے لگی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ سر سے کھیلتی ہیں بالوں سے، پیار سے۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سکون آیا کہ آپ انہی کے پاس سو گئے۔ ثم استيقظ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، وہو یضحک، اور آپ مسکرا رہے تھے۔ قالت، فوراً بول اٹھی، کہتی ہیں کہ فقلت، میں نے کہا، وما یضحکک یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا، ناس، میری امت کا ایک، ناس من امتی، میری امت کا ایک گروہ، کچھ لوگ ایسے ہیں، عرضوا علیہ، جو مجھ پر پیش کیے گئے، مجھے خواب میں دکھائے گئے، غزاة فی سبیل اللہ، جو لڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ غزا کہتے ہیں سفر کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے۔ اور یرکبون سبج ھذا البحر ملوکا علی الاسرہ، سمندر پر وہ ایسے، کیا ان کی خاص بات ہے؟ لڑتے تو سارے صحابہ تھے، جہاد کرتے تھے، لیکن وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سمندر پر تیرتے ہوئے جا رہے ہیں اور اپنے تختوں پر اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھتا ہے۔ اور اسی کو دوسری روایت میں بیان کیا، اول جیش، میری امت کا پہلا گروہ، یغزو البحر، جو بحری جنگ لڑے گا، فقد اوجبوا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کی آگ کو واجب کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کی نعمتوں کو واجب کر دی ہے۔ یہ پہلی خواب تھی۔ فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ، دعا فرماؤ، ان یجعلنی منہم، اللہ مجھے اس گروہ میں شامل کر دے۔ فدعا لہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دیکھیں، ایک خاتون جو بڑی عمر کی ہیں، لیکن یہ اس وقت کے مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا عالم تھا کہ عورت ہیں، بزرگ ہیں، لیکن جہاد کی تمنا عورت بھی کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی میں اس لشکر میں شامل ہو کے لڑوں۔ ثم وضع رأسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ان کی جولی میں، پھر سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آئی، پھر آپ مسکرا رہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں آپ مسکرائے؟ آپ نے فرمایا، مجھے پھر خواب آیا اور دوسری جماعت میری امت کی جو میرے اوپر پیش کی گئی، وہ بھی اسی طرح سمندر کے اوپر محو سفر ہیں اور جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا، اللہ کے نبی دعا کریں اللہ مجھے اس لشکر میں بھی شامل کر دے، دوسری جماعت میں بھی۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انت من الاولین، تو پہلوں میں سے ہے، دوسرے بعد کے لوگوں میں تیری اس وقت تک زندگی نہیں۔ اب کیا ہوا، اور اس کو دوسری روایت میں بیان کیا، نبی علیہ السلام پہ اٹھے اور فرمایا کہ جو میری امت کا لشکر دوسری دفعہ بحری جنگ لڑے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کی نعمتوں کو واجب کر دیا۔ پھر سوئے، پھر تیسری دفعہ خواب دیکھا اور پھر یہی دیکھا، فرمایا جو تیسری دفعہ بھی میری امت کا لشکر بحری جنگ لڑے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی جنت کو واجب کر دی ہے۔ اب ام حرام کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی میں نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھی۔ فراقبت ام حرام البحر فی زمن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، چنانچہ ام حرام نکلی اس بحری سفر میں جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گورنری میں ہوا۔ پہلے موجد بحری بیڑے کے اسلامی وہ سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ حضرت عمر سے درخواست کی کہ میں نے بحری بیڑا بنانا ہے، آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی حالات نہیں۔ پھر حضرت عثمان سے کہا کہ یہ رومی آتے ہیں، ہمیں مار کے چلے جاتے ہیں کشتیوں پر، ہم نے بحری بیڑا بنانا ہے۔ انہوں نے اجازت دی، انہوں نے پہلا بیڑا بنایا جس کے اندر 700 چھوٹی کشتیاں آتی تھی، پہلا بحری بیڑا، اور رومیوں کے خلاف انہوں نے لڑا اس دور میں۔ تو یعنی ثابت یہ ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ اور آپ کا لشکر یہ جنتی لشکر ہے۔ فَسُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا، وہ بحری سفر پر تھی، جب پار چڑھے سمندر سے، سواری پر بیٹھی تو سواری سے پھسل گئی، عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ جب وہ سمندر سے نکلی تو اس گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی اور فہلکت، وہیں وہ شہید ہو۔ جہاد کرنا تو انہیں نصیب نہ ہوا، لیکن لشکر کے اندر تو شامل ہو گئے نا، جس پہ پیشن گوئی اور جس خوشخبری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی تھی۔ یہ علامات نبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو اللہ حرف بحرف صادق کر دیتا تھا، جیسے آپ پچھلی روایات میں سماعت فرما چکے ہیں۔ اور اس روایت میں یہ کہا کہ وہ سمندر پر اس طرح بیٹھے ہوں گے، سفر کر رہے ہوں گے جس طرح بادشاہ اپنے تختوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے مشکل دشوار سفر پر ہوں گے، سمندری سفر پر، لیکن اس کے باوجود نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی گھبراہٹ ہوگی۔ وہ بس شوق اور جذبے کے ساتھ کہ ہم نے شوق شہادت کے جذبے سے وہ اس قدر سرشار اور بھرے ہوئے ہوں گے کہ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، جس طرح بادشاہ کو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔